a very ordinary lawyer from Pakistan. I'm glorious or famous, not because I'm a lawyer, but many Pakistanis would think of me as anti-religious, anti-Pakistan, corrupting the mind of the youth. میں نے بھی آئین پڑھا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی بار پڑھا ہے. وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ اپنے بچوں کو آپ کچھ قرآن پاک پڑھائیں. یہ فوجیوں کی ساتھ یہ جو پالیسی ہے، فوجی ڈفر ہیں، ڈفر، یہ آپ سمجھ لیجئے گا. مجھے یہ پرواہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس فوج سے بچیں. آج اس فوج نے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیررزم ہر گلی اور محلے میں پھیلا دیا. اگر آپ کو بہت چاہیے سر پہ کوئی تاج تو جائیں جا کے لڑ کے کوئی جنگ جیت کے دکھائیں. نہ لڑنے جوگے ہیں، نہ آپ ملک چلانے جوگے ہیں، نہ آپ کوئی پالیسی صحیح بنانے جوگے ہیں. آپ قبضہ گروپ ہیں، کھاؤ پیو پارٹی، ہماری جان چھوڑو. یہ ہے کہ یہاں پہ تو علامہ شجاع پاشا صاحب، علامہ شجاع پاشا جس کو حضرت عقل کل میں آپ کو کہتے ہیں، تو یہ جس نے جب یہ بھی تو آرمی میں ہے، یہ بھی ان کے اپنے ہیڈ نے کی، تو اس میں سویلینز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ معذرت کے ساتھ، میں تو ان کو ڈفر اعظم پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جب یہ کوئی کام کر لیتے ہیں تو پھر سویلینز کی مجال نہیں رہتی. اگر میں اس ملک کی پرائم منسٹر ہوتی، اور شکر ہے کہ میں نہیں ہوں، کیا ہوتی؟ میں یہ کہتی کہ بھائی صاحب میں ابھی یہ جو ڈسفنکشنل آپ کہہ رہے ہیں گورننس، اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں. پہلے تو آپ اپنا ڈیفینس بجٹ کاٹیں، پھر آپ اپنی جو پالیسی کے اندر جو آواز ہے اس کو کم کریں. ہمیں کوئی ریجنل اپنے خاص طور پہ اپنا کابل اور دلی کے ساتھ کوئی طے کرنے دے کسی قسم کی کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ. اگر آپ نے ہر چیز میں ہی آنا ہے کہ آپ فارن افیئرز میں بھی ہیں، آپ آزاد کشمیر میں بھی ہیں، آپ اس کا جواب دے دیا خواجہ آصف نے بڑا بہترین، آپ کراچی میں بھی ہیں، تو آپ نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے؟ تو آپ ذرا مہربانی کر کے اسپیس چھوڑیں تو آپ کے لیے گورننس بھی ہو جائے گی. آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی انوالومنٹ ہے یا نہیں، میں یہ کہہ نہیں سکتی ہوں کہ ہے یا نہیں. بہرحال جو کچھ سامنے آیا اس میں وہ بچے ہمارے ملک سے ہی آئے. انسانی حقوق کی عدم بردار آسما جہانگیر جو ملٹری کوسٹ میں دہشت گردوں کی سزائے موت کے شدید خلاف تھی، بنگلہ دیش کے معاملے میں اپنے موقف سے دستبردار ہو گئی. آسما جہانگیر کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کا اس معاملے میں رد عمل غیر مناسب ہے. یاد رہے کہ آسما جہانگیر پہلے ہی 71 کی جنگ میں پاک فوج کے افسران کو مورد الزام ٹھہرا کر ان کے ٹرائل کا مطالبہ کر چکی ہے کہ 2013 میں آسما جہانگیر اور حامد میر کو بنگلہ دیش میں جو لبریشن ایوارڈ ملا تھا وہی نریندر مودی کو بھی ملا تھا. Daughter of late Janab Malik Ghulam Jilani from Pakistan. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کی شخصیت میں بغاوت کا عنصر، نظام سے بغاوت کا عنصر ان پر حاوی رہا، تو آپ یہ آج آسما جہانگیر صاحبہ کی آج جو ڈیتھ ہوئی ہے اس پر آپ سب سے پہلے اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، مزید اس پر پھر بات کرتے ہیں. حسان، اس پر ہم کو فیکچول بات کرنے کی ضرورت ہے. ایموشنز اور جذبات سے ہٹ کر حقائق پہ، فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا الطاف حسین اس پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا فگر نہیں رہا پچھلے 25-30 سال میں؟ کیا وہ پاکستان میں اتنا بڑا طاقتور شخص نہیں رہا کہ جب وہ تقریر کرتا تھا تو پاکستان کا سارا میڈیا اپنی نگاہیں اس کی طرف کرتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات کرے یا اس کی ٹیپ نہ دکھائے؟ لیکن کیا کسی کو شک ہے اس بات میں کہ وہ ملک اور قوم اور ملت کا غدار ہے؟ آج بھی اس کی سیاسی جماعت کراچی میں توڑ پھوڑ کا شکار ضرور ہے لیکن حکومت کا حصہ ہے. وہی غدار، اس کے غنڈے جنہوں نے پچھلے 30 سال کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی، آج وہی پاکستان کی سیاست میں ہے، ریاست میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، سینٹ میں ہے. لیکن الطاف حسین اور NPM کے غدار ہونے پر کسی کو کوئی شک نہیں. سوال یہ ہے سر کہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خلا ہے آسما جہانگیر صاحبہ کا؟ آسان اسی طرف آ رہا، مجھے 2 منٹ دو، چونکہ مثالیں مجھے دینی ہے. اسی طرح محمود اچکزئی ہے. محمود اچکزئی کے بارے میں بلوچستان میں بہت بڑا مقام ہے اس کا،
بہت طاقت ہے، اختیار ہے، لیکن کسی کو شک ہے کہ وہ غدار ملت ہے، غدار قوم ہے. اسی طرح ملا فضل اللہ ہے، بہت بڑی دہشت گردی، بہت بڑا نام، اس سے پہلے بیت اللہ، حکیم اللہ محسود، بہت بڑے نام تھے یہ، لیکن پاکستان کے دشمن، غدار اور ملک اور قوم کی جڑیں کاٹنے والے. یہی معاملہ آسما جہانگیر کا ہے. آسما جہانگیر دنیا سے چلی گئی. جو حقیقت ہے، جو فیکٹ ہے کہ اس کے باپ کو، غلام گیلانی کو بلا کر بنگلہ دیش میں حامد میر کے باپ کے ساتھ ایوارڈ دیا گیا تھا کہ پاکستان توڑنے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا. وہ گیدرنگ راک ایجنٹ کی تھی، اس کے اندر سارے پاکستان کے غدار اور راک ایجنٹ انڈیا سے بلائے گئے تھے اور ان سب کو میڈل دیا گیا تھا، جس پر آسما جہانگیر نے اور حامد میر نے فخر کا اظہار کیا تھا. اور وہاں جا کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ بنگلہ دیش میں ان تمام لوگوں کو پھانسیاں دیں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا 71 میں، پاکستان کو بچانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں درجنوں کی تعداد میں بنگلہ دیش میں آج بھی پھانسیاں دی جا رہی ہیں، جس کے ذمہ دار آسما جہانگیر اور حامد میر ہیں. اور جب یہ واپس پاکستان یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا اپنے باپ کے ناپاک کردار پر، نہ حامد میر نے نہ انہوں نے. اور پھر انہوں نے جس طرح ساری زندگی اپنے آپ کو کہا ہے کہ میرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیکولر لبرل ایتھیسٹ ہوں. آج بھی ان تمام لوگوں نے، امتیاز عالم نے، باقی جنہوں لوگوں نے ان کے بارے میں تعریفیں بیان کی ہیں کہ یہ لادین سیاست کی، لبرل سیکولر ایتھیزم کی نمائندگی کرتی ہیں پاکستان میں. اور جو نظریہ پاکستان کا مخالف ہو، شریعت اور دین کے ہمیشہ پورے پاکستان میں شریعت کے قوانین کو نافذ کرنے کے خلاف جو سب سے بڑی آواز تھی وہ آسما جہانگیر کی تھی. آج پورے انڈیا میں ماتم ہے. آج تمام پاکستان کے دشمن ماتم کر رہے ہیں. آج پاکستان میں لبرل سیکولر بغیرت طبقہ ماتم کر رہا ہے. کوئی شبہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آسما جہانگیر جیسی لیگل، جو ایسی دہشت گرد، جوڈیشل دہشت گرد جس کو ہم کہیں گے، ایک جوڈیشل ٹیررسٹ جس نے TTP کے سارے دہشت گردوں کی نمائندگی کی، جنہوں جب بھی فوجی عدالتیں پاکستان میں APS کے دہشت گردوں کو، جنہوں نے ہمارے بچے ذبح کیے تھے، ان کی نمائندگی بھی آسما جہانگیر اور ان کا گروپ کرتا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے، جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ بھارت میں صف ماتم ہے ان کی آج اس موت کی وجہ سے، لیکن پاکستان میں بھی تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ طول و عرض میں آسما جہانگیر صاحبہ کی اس موت پر غم، مطلب وہ ساری افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور جو آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پر بھی بیانات دیکھے اور سنے، اس کے علاوہ مختلف پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی جانب سے، جتنے بھی آپ کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کی جانب سے، جتنے بھی آپ کے لائرز ہیں، تو سارے طبقے تو ان کی خدمات کو گنوا رہے ہیں، اور آپ ایک بالکل ڈفرنٹ لائن پر بات کر رہے ہیں. دیکھیں، سوشل میڈیا تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی مانیٹر کر رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ جہنم رسید ہوا. انڈیا کا سب سے بڑا ایسٹ جو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں شریعت کے خلاف پچھلے 40 سال سے کام کر رہا تھا. اب بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں سیلیبریٹ کر رہی ہیں، کیونکہ ساری لبرل سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ساری سیاسی جماعتوں کی وکیل ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں، PMLN کے ساتھ بھی ہیں. لہٰذا ان ساری سیاسی جماعتوں نے، ان سارے دہشت گرد ان کو سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی وکیل ہے. انڈین اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لبرل اور سیکولر میڈیا، کیونکہ یہ ان کے لیے کام کرتی رہی ہیں. تو لہٰذا آپ صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کون سا طبقہ ہے جو ان کے مرنے پر افسوس کر رہا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو نون ڈکلیئرڈ. اچھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو مطلب آپ اب کیا کہیں گے کہ یہ نقصان میں پاکستان کی جائے گا، فائدے میں جائے گا؟ آپ کی تو گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہتر ہو گیا یہ کام، کہ چلو خلا یہ اچھا ہو گیا، پیدا ہو گیا. آپ مجھے بتائیے، الطاف حسین مر جائے، ملا فضل اللہ مر جائے، اسد مر جائے، تو پاکستان کو نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ مر جائے تو پاکستان کو نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ ان میں اور الطاف حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ شیخ مجیب الرحمان کی ساتھی ہے جس نے پاکستان توڑا تھا، جس کے باپ نے، اور یہ اسی آئیڈیالوجی پر ہے. ان کے مرنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن وہ تو بہت بڑی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں، ان کی پہچان تو بنیادی طور پر انسانی حقوق کی علمبرداری ہی تھی نا. دیکھیے، پاکستان میں ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر ہر وہ کام ہوتا ہے جس کا تعلق اسلام دشمنی، پاکستان دشمنی اور پاک فوج کی دشمنی پر ہو. ان کے لیے ہیومن رائٹس میں TTP کے دہشت گرد، یہ انہوں نے کبھی روہنگیا مسلمانوں کے لیے، کبھی کشمیری مسلمانوں کے لیے،
کبھی جو ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو BLA کے ہاتھوں مارے گئے ہوں، وہ تمام پاکستانی جن کو NCM نے قتل کیا ہو، وہ ہیومن رائٹس میں شامل نہیں ہوتے. وہ 1 لاکھ پاکستانی جو انڈین سپانسرڈ TTP اور BLA انسرجنسی کے نتیجے میں شہید ہوئے، وہ ہیومن رائٹس میں نہیں آتے. فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے TTP کے دہشت گرد ان کی ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اس منافع والے فوج کی بہت زیادہ یہ ان کے خون کے DNA میں شامل تھا. ان کے اور حامد میر کے DNA میں پاکستان اور پاک فوج سے دشمنی شامل ہے. حامد میر کے شامل ہے، مطلب پاکستان کی فوج پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے. دیکھیے یہی تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو. میر جعفر کا بیٹا بھی غدار ہے. بات یہ ہے کہ غدار اتنے غدار ہیں، یہ 2nd جنریشن آف ٹریڈرز تھی. آپ جو مرضی خدا بنا کے بت بنا کے پوچھیں ان کو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میر جعفر اور میر صادق کو، الطاف حسین کو، چکزئی کو، فضل اللہ کو، حامد میر کو، راسمہ جیلانی کو، تاریخ ہمیشہ ان کو غداروں کے طور پر جانے گی. اچھا مجھے اب یہ بتائیں، آپ نے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کلپس بھی چلائے وہ ان کی زندگی کے تھے جب وہ حیات تھیں. یہ سب کچھ برداشت کیسے کیا جاتا رہا اگر اس پوائنٹ پر ہی آئے ہم تو؟ آپ نے الطاف حسین کو کیسے برداشت کیا؟ آپ نے چکزئی کو کیسے برداشت کیا؟ آپ نے نواز شریف اور زرداری کو کیسے برداشت کیا؟ پورے نظام نے تمام تر کرپشن اور پاناما کی غداریوں کے باوجود، سپریم کورٹ سے کنوکٹ ہونے کے باوجود آج بھی پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ وہی میرا پرائم منسٹر ہے. اس طرح برداشت کیا. یہ پورا نظام ہی غداروں کے ہاتھ میں، چوروں ڈاکو اور مافیا کے ہاتھ میں. سپریم کورٹ ان کو سیسیلین مافیا کہتی. وہ صرف نواز شریف کی پارٹی نہیں ہے، باقی ساری سیاسی جماعتیں، یہ سارا میڈیا کا مافیا، یہ لائرز کا مافیا، ان کے اندر بھی مافیا بنے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں ایک سوال، میں مطلب ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ کام مطلب خود ابھی عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی جو ویڈیو چلائی اس میں انہوں نے اپنے بارے میں یہ ذکر کیا کہ ایز اے اینٹی پاکستانی مجھے تصور کیا جاتا ہے. پاک فوج انہیں کیسے دیکھتی ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ براہ راست را کے اگر پے رول میں مثال جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تو پاک فوج نے کیسے یہ سب برداشت کیا؟ دیکھیے بات یہ کہ جس طرح پہلے وہی کہا کہ پاک فوج نے الطاف حسین کو جیسے برداشت کیا، چکزئی کو جیسے برداشت کر رہی ہے، فضل الرحمان کو کیسے برداشت کر رہی ہے، اور ان پاناما مافیا کو کیسے کر رہی ہے. فوج کی کمزوریاں ہیں کہ ہماری فوج اخلاقیات کی حدود میں رہتی ہے. وہ کام نہیں کرتی جو پوٹن کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتی جو اسرائیل کرتا ہے. خود میں جا کے فارغ کرے کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. پاک فوج نہیں کرتی یہ کام. پاک فوج موریلٹی اور اخلاقیات کی حدود میں رہتی ہے، لہذا نقصان اٹھاتی رہتی ہے. ہم نے اسی لیے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم کو پیٹریوٹک گھنڈے چاہیے جو بڑی ایگریسولی ہو کے یہ کام کریں اور سارے غداروں کو پاکستان سے سمیٹ کے جیلوں میں ڈالیں. لیکن پاک فوج چاہتی ہے کہ یہ کام عدالتی نظام کرے. عدالتی نظام کر کے مجھے اب یہ بتائیے مجھے آپ کہ لائک ابھی جو اس وقت پورے میں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے بیان رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو بھی ہے آپ اکراس دی بورڈ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کے تعزیتی بیانات آ رہے ہیں شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جو کہ تعزیتی بیانات نہ دے رہا ہو. ایک تو تعزیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی ان کی وفات پر، لیکن دوسری تعزیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، ان کی خدمات کی وجہ سے پاکستان محروم ہو گیا اور واٹ ایور لائک دیٹ. اچھا میں عمران خان صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں. آج عمران خان صاحب نے بھی بہت دلی گریف سوروس کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ بہت بڑا یہ نقصان تھا، ایک بڑی لیڈر تھی، لائک لیڈر ان دیٹ سینس کہ انٹلیکچوئل تھی. لیکن عمران خان صاحب نے آج جو بات کی وہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں. لیکن زید عامر صاحب، عاصمہ جہانگیر صاحبہ جب حیات تھی تب عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا کہ ذرا وہ سن لیں. خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا کہ ذرا وہ سن لیں. ذرا پلے کیجیے گا. جو باقی لوگ ہیں عاصمہ جہانگیر وغیرہ، ان سے پوچھیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ ہیں کون؟ یعنی ساری پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ ایک فیصلہ کرتی ہے کسی پہ کہ یہ 4 APCs ہوئی ہیں جس میں پیپلز پارٹی چاروں APCs میں بیٹھ گئے جس میں اس نے فیصلہ کیا مذاکرات. نام ہے نا بڑا کنٹریبیوشن جو ان کا ہے، ان کا ہیومن رائٹس صرف وہ ہیں جن کے امریکہ سے NOC ملے تو تب ہیومن رائٹس کی. انہوں نے کتنی دفعہ ڈرون وکٹمز کے اوپر ہیومن رائٹس کی بات کی ہے. یہ جو ابھی 7 لاکھ لوگ 6 لاکھ لوگ نارتھ وزیرستان میں بیچارے عورتیں بچے ٹھنڈ کے اندر جب بمباری ہوگی اور ہوئی ہے اور جو بے قصور لوگ مارے گئے ان کے ہیومن رائٹس کی فکر ہے. یہ بمباری میں اور یہ جو
बाकी लोग हैं आसमा जहांगीर वगैरह, इनसे पूछे। अच्छा जी, ये ज़ैद हामिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इमरान खान साहब की। यानी इमरान खान साहब कुछ अर्सा पहले तक कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू के दौरान वही बातें कर रहे थे जो कि आप कर रहे हैं अभी, लेकिन आज उन्होंने भी इसे एक बड़ा पाकिस्तान के लिए खिलाफ करार दिया है, उनकी खिदमत का उन्होंने इजहार, मतलब अपने जज्बात का इजहार किया है। तो ये एक इमरान खान साहब की शख्सियत पर भी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि अगर वो इतनी ही अच्छी थी तो उस वक्त इंटरव्यू क्यों दिया। देखिए आसान, ये पॉलिटिशियंस के सियासी यू टर्न होते हैं, इनकी जरूरत होती है, सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस करते हैं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मेरा काम पाकिस्तान को डिफेंड करना है, और मैं किसी का खाता नहीं हूँ। अल्लाह के फजल से मुझे सिर्फ अल्लाह। आप कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब किसी का खाते हैं? देखिए इनकी, मैंने कहा पॉलिटिकल नीड्स हैं, इनको वोट बैंक अपना सिक्योर करना होता है, इसके लिए लिटरली हर किस्म की गलाजतों में दाखिल हो जाते हैं जाके। हम नहीं होते, क्योंकि मुझे अल्लाह उसके रसूल को जवाब देना है, मुझे वोट नहीं लेने, मुझे इलेक्शन में नहीं खड़े होना। लिहाजा मैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए हर मुनाफिक, गद्दार और दुश्मन को एक्सपोज करूंगा। अगर आप अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, मुल्ला फजलुल्लाह टीटीपी के खिलाफ सबसे पहले मैंने आवाज उठाई। अच्छा मेरी बात सुने, अब जिस तरह आपने बार बार बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, स्टिल सिचुएशन तो फिर वही है ना। लाइक आसमा जहांगीर साहिबा तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन स्टिल मामलात फिर आगे तो भी चल रहे हैं, ये जो आप जिक्र करते हैं, तो ये इन हालात से, या जिस तरह आप कहते हैं कि ये डबल एजेंट होते हैं जो पाकिस्तान में, अब मुझे नहीं पता कौन है, ज्यादा बेहतर तो इदारे बेहतर जानते हैं, इन डबल एजेंट से बचा फिर कैसे जाए? देखिए कानून नाफिज करें। बात यही है कि दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया और रॉ से जाके अवार्ड हासिल करें और उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बार आपको अपना सदर भी बना ले, चीफ जस्टिस भी आपकी तारीफ करे। ऐसे लोगों पर मुकदमे बनते हैं, इनको अंदर किया जाता है, इन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता कि मुसल्लह अफवाद के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन और झूठ ना फैलाएं, जैसे हामिद मीर फैलाता रहा है कि पाक फौज हेलीकॉप्टरों से बलोचों को नीचे फेंकती रही है। इनके झूठों पर इनको पकड़ा नहीं जाता। इनको बात यही है कि लॉ इन्फोर्स करने की जरूरत है। अगर लॉ इन्फोर्स किया जाए तो एमनेस्टी के अंदर जा सकता है और वकील के अंदर जा सकता है, फौजी के अंदर जा सकता है। मैं अब ज़ैद हामिद साहब आपसे एक और इम्पोर्टेंट इशू पे बात करना चाहूंगा। आसमा जहांगीर साहिबा को काफी ट्रिब्यूट आपने पेश कर दिया है। अभी राइट नाउ एक जो कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से भारतीय फौज पर हमला हुआ है, और वो बहुत जबरदस्त हमला हुआ है। अभी इत्तलात ये है कि अभी तक मुजाहिदीन जो चंद एक हैं, उन्होंने हजारों की तादाद में तिगनी का नाच नचा रखा है भारतीय अफवाज को। कई एक जहन्नम वासिल हो चुके हैं, हाई रैंक से लेकर लो रैंक तक, या आम जो उनके फौजी हैं। मीडिया पर इसकी खबर की वो तशहीर नहीं हो सकी, क्यों इस पर इतनी गुफ्तगू नहीं हो सकी? एक बहुत बड़ा ये वाकया है और पाकिस्तान पर वो इल्जाम भी लगा रहा है। वो यही है कि कश्मीर के मामले में, क्योंकि कश्मीर में कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, कोई बाहर से कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। आपको पता चलता है या तो उन इंफॉर्मेशन से जो इंडियन आर्मी के अंदर से लीक होती हैं, या आपके अपने एसेट्स जो कश्मीर में मौजूद हैं, या आपके जासूस जो इंडियन आर्मी के अंदर आपने एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं। जिस तरह भी एयरफोर्स का एक अफसर पकड़ा गया, वो तो एक है ना, इस तरह के तो सैकड़ों हमारे पास अंदर जासूस हमने रखे हुए हैं, जिससे जो हमें अंदर की सीक्रेट कम्युनिकेशन हम तक पहुंचाते हैं। तो जो इंडियन आर्मी के जीएचक्यू के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ, उनकी कोर के साथ जो कश्मीर में है, वो इंफॉर्मेशन भी लीक की जा रही है, उसको पकड़ा जा रहा है, स्नैच किया जा रहा है आईएसआई की तरफ से। तो इससे एक पिक्चर बनी है जो हमें नजर आ रही है, और वो पिक्चर यही है जैसे आपने कहा कि इस वक्त वो टैंक लेकर आ चुके हैं, इस वक्त आर्मर्ड कार्स लेकर आ गए, क्योंकि इनकी इन्फेंट्री जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही चार मुजाहिदीन को। अब उनको आर्मर्ड ब्रिगेड लाना पड़ रहा है पूरा घुमा के कि किसी तरीके से मुजाहिदीन को रोक ले, क्योंकि इनको पता है मुजाहिदीन के पास एंटी टैंक रॉकेट्स नहीं है। लेकिन जो अंदर सैकड़ों की तादाद में इंडियन आर्मी फंसी हुई है, जो होस्टेज हो चुकी है, उसका कितना स्लॉटर हो रहा है, इसका नतीजे इसके बारे में आपको अगले 24 घंटे तक पता चलेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त बड़ा भरपूर